دیکھو الذین اذا رؤوا ذکر اللہ، جب اللہ والوں پر نگاہ پڑتی ہے اللہ یاد آ جاتا ہے، اللہ کا خوف دل میں پیدا ہو جاتا ہے۔ خدا کی قسم تمہارے قادیانی کی شکل دیکھ کر کے مجھے بلوچستان کے گدھے نظر آئے، کتے بغیرت۔ تم تو کچھ ہوش سے کام لے لو نا، تم تو بصیرت سے کام لے لو۔ ایسا نبی، پھر نبی کیسے پیدا ہو گئے؟ نبی کیسے پیدا ہو گئے؟ ایک نبی بھی ان میں ایسا نہیں گزرا ہے۔ حضرت بیٹھے ہوئے یہ پتہ کرو، ایک نبی چاہے وہ قادیانی ہو، احمد عیسیٰ ہو، یا اللہ کا ولا کے طاہر نسیم ہو، یہ جتنے بھی آ رہے ہیں اور بھی آ رہے ہیں، ایک نبی بھی ایسا پیدا نہیں ہوا ہے جس کو قرآن یاد ہو۔ ایک نبی ایسا پیدا نہیں ہوا کہ آسمانی کتابوں میں سے کوئی ایک کتاب اس کو وَجَعَلَنِي نَبِيًّا آتَانِيَ الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا۔ گہوارے کے اندر چھوٹا سا بچہ ہے عیسیٰ علیہ السلام، حضرت مریم سے لوگ کہہ رہے ہیں، الزام لگانے والے، اَنَّا لَكِ يَا مَرْيَمُ اَنَّا لَكِ هَذَا، یہ بچہ تم نے کہاں سے لایا؟ تم نے شادی بھی نہیں کی ہے، یہ بچہ تم نے کہاں سے لایا؟ اماں خاموش ہو کر کے کہہ رہی ہے، خود ان سے پوچھو، میں خود بھی حیران ہوں کہ کس نے یہ بچہ پیدا، کس طریقے پر میں نے شادی نہیں کی، میں خود بھی حیران ہوں، لیکن میرے رب کا فیصلہ ہے۔ یہ کوئی پٹھان بھی نہیں ہے، یہ بلوچ بھی نہیں ہے، یہ نبی ہے، یہ نبی پیدا ہوگا۔ کہتے ہیں فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، اس سے اشارہ کر دے، اس بچے سے پوچھو جو گہوارے میں، قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا، کیسے اس بچے سے بات کرتے ہوئے ہمیں شرم آ جاتی ہے، کیسے ہم بات کریں؟ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا، بچے نے خود بولا، قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ، اللہ اللہ اللہ، اسی ہفتے میں تو پیدا ہوا ہے۔ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا، خود اس سے پتہ کرو، میں مریم نہیں بتا سکتی، میں مریم نہیں بتا سکتی، میں بھی حیران ہوں کہ کیا جواب دے دوں۔ اور وہ اپنے آپ کو سمجھ رہے، اہل حکومت کہہ رہے ہیں كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا، جو معصوم سا بچہ ہے اس سے کیسے بات کروں گا، معصوم سے ہم کیسے بات کریں؟ قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ، قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ آتَانِيَ الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا۔ اللہ نے مجھے کتاب دی، عیسیٰ علیہ السلام ماں کے پیٹ سے تورات اور انجیل دونوں کے حافظ تھے، سب کو سبحان اللہ۔ موسیٰ علیہ السلام تورات کے حافظ، ہارون علیہ السلام تورات کے حافظ، حضرت عیسیٰ کے حواریین بھی تورات کے حافظ۔ پیارے محمد ثواب کی نیت سے قرآن پڑھتا تھا، ثواب ملے، میرا رب راضی ہو جائے، قرآن پڑھتے ہوئے میرے نبی کو مزہ آتا تھا۔ لیکن مولی منظور جیسے رٹا لکھاتا ہے، یا ایھا المزمل یا ایھا المزمل یا ایھا المزمل قم اللیل قم اللیل قم اللیل قم اللیل قم اللیل الا قلیلا الا قلیلا الا قلیلا الا قلیلا۔ مولی منظور یاد کرنے کے لیے پڑھتا ہے، میرے نبی کو تکرار کر کے یاد کرنے کی ضرورت نہیں، جیسے قرآن نازل ہوتا تھا وہ فوراً اس کو یاد بتا، آپ کو رٹا لگانے کی ضرورت نہیں تھی۔ اور قادیانی ایسا بےغیرت غبی دنیا کا، اتنا خنزیر غبی دنیا کا، ایک جیب کے اندر اس کے، ایک جیب کے اندر ڈھیلے ہوتے ہیں، ایک جیب کے اندر گڑ بھی بہت کھاتا تھا، گڑ تاسو پیے نہ پیے، گڑ پختانان، گڑ جانتے ہو نہیں جانتے ہو؟ ایک جیب میں گڑ ہوتا تھا، گڑ بھی اس کو بہت پسند تھا، دوسرے جیب میں ڈھیلے ہوتا تھا۔ اس کو اللہ آپ کا بھلا کرے، پیشاب، اس کو سلس البول کی بیماری تھی، قطرات مسلسل اس کے آتے تھے، 5-5 10-10 منٹ میں اس کو پیشاب آتا تھا۔ خود کہتا کہ 24 گھنٹے میں مجھے 360 مرتبہ پیشاب آتا ہے، پھر بھی سمجھ میں نہیں ہے، 360 مرتبہ۔ وہ کتے کا بچہ تو بار بار باتھ روم میں ہوتا ہے پیشاب پہ، تو وہی کس سے بھی آتی ہے؟ 24 گھنٹے آپ کے تو پیشاب میں 5-5 منٹ لگا ہر پیشاب کے، تو 360 مرتبہ کتے کے بچے۔ اور کہتے مولوی کہتے ملک کے امن کو خراب، امن کو تو تم خراب کر رہے ہو، امن کو تم خراب کر رہے ہو۔ آپ کے توسط سے ابھی کچھ شین و یا عین و ہا صحابہ کی شان میں بھونکتے رہے، آپ کو سمجھ میں آ گیا؟ شین و یا عین و را، عین و ہا، شین و یا عین و ہا، شین سے شیطان، یا سے یہودی، عین سے عیسائی، ہا سے ہندو، چاروں مل کر کے یہ مذہب بن گیا۔ آپ کو بس آپ خاموش رہے۔
ادھر کافر کافر کہتے ہو میرے ساتھ چلو میرے ساتھ ادھر پھر میں ہمارے ساتھ چلو نا. ہمارے ساتھی وہ کہتے ہیں کہ مولوی قربانی کا بکرا بنے, صرف مولوی کو آگے کرو, مولوی کو صرف جنت میں جانا ہے, مولوی کو صرف محمد کی بارگاہ میں جانا ہے, محمد رسول اللہ کی مجلس میں جانا ہے, 1.25 لاکھ انبیاء کی زیارت صرف ملا کرے گا, جنت کا ٹھیکہ صرف ملا نے اٹھایا, قربانی کا بکرا صرف ملا بنے. تم ساتھ چلو. اس لیے ہم لوگ جب آپ پیچھے کھڑے نہیں ہوں گے تو ہم لوگ بھی ڈرتے. وہ جو گدھا ہوتا تھا نا وہ کہتا برم برم برم, اور پیچھے کہتا ٹر ٹر, پیچھے کہتا ٹر ٹر. کسی نے کہا کیا کرتا, کہتے محلے والوں کو ڈراتا ہوں. کہا پیچھے جو آواز ہے, کہا یار تھوڑا سا خود بھی ڈر. آپ کو سمجھ نہیں آیا؟ سامنے ڈھینچو ڈھینچو کرتا برم برم برم. اور پھر خواتین نے بھی انہوں نے بھی وہ بھی صحابہ کو گالیاں دے کر کے مناظرے کی چیلنج دیتی ہے کہ ہمارے ساتھ کوئی مناظرہ کرے. میں کہا تمہارے ساتھ میں اچھا سا تکڑا بلوچ تیار کروں گا, بند کمرے میں مناظرہ. سمجھ میں نہیں ہے؟ ہماری حکومت کی سرپرستی میں ابھی آپ کو خوشخبری سنا رہا ہوں. جس نے گڑبڑ کی, اگر کسی مرد نے کسی عورت کے ساتھ گڑبڑ کی, اس کی عزت لوٹی, تو اس کے خوٹے کاٹیں گے. ہاں جی, بل پاس ہو گیا, حضرت سے پتہ کرو, بل پاس ہو گیا. سمجھے, یہ آپ کو خوشخبری ہو. لیکن سوال یہ کہ اگر عورتیں مرد کو اغوا کرے, کہتے کہ تم ٹک ٹک کرو. بساقت عورتیں بھی, آپ نے دیکھا کہ فیصل آباد میں, لاہور میں, کراچی میں, کئی جگہ خوبصورت سا قداور مرد ہے, تو اس کو پھر لوگوں نے, عورتوں نے اٹھا کر کے اس کو لے گئے, کہا کہ کچھ ٹک ٹک کرو. وہ پختانہ ٹک ٹک نہ پہ. تو سوال یہ ہے کہ مرد جب گڑبڑ کرے تو اس کے خوٹے کاٹیں گے, عورتیں اگر گڑبڑ کرے اس کا کیا کاٹو گے؟ خنزیر ہے گرگ میرو سگ وزیرو موشرا دربان کنند, گرگ میرو سگ وزیرو موشرا دربان کنند, این چنی ارکان دولت ملک را ویران کنند. گرگ میرو سگ وزیرو موشرا دربان کنند, این چنی ارکان دولت ملک را ویران کنند. بھیڑیا وہ صدر بن جائے, سگ وزیروں کتا وزیر اعظم بن جائے, موشرا دربان کنند, اور چوہے کو گن مین بنا دے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ پاکستان زندہ باد, پاکستان پائندہ باد. آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا؟ گرگ میرو سگ وزیرو, بھیڑیا وہ صدر بن جائے, سگ وزیرو کتا اس کا وزیر بن جائے, موشرا دربان کنند, اور چوہے کو وہ گنمین بنا دے, گارڈ بنا دے, ان کو چوکیدار بنا دے. واہ واہ, انچنی ارکان و دولت ملک را ویران کنند. پھر اس قسم کے بغیرت جب آئیں گے, صدر اللہ آپ کا بھلا کرے کیا ہے, بھیڑیا, اور وزیر کتا, اور گنمین اس کے وہ چوہے, تو ملک کیوں نہیں چلے گا؟ اس ملک کی بربادی نہیں ہوگی تو پھر کیا ہوگی؟ آپ حضرات کو نیند آ رہی؟ تھکے ہو بابا, میں بھی کوئی کرائے کا ٹٹو تھوڑی ہوں, میں بھی چلا جاؤں. آپ کو بات سمجھ میں آ گئی؟ اس لیے بات صاف سی ہے کہ کوئی پوچھنا موچنا نہیں ہے. حضرت اقدس موجود ہے, پتہ کرو. اسلامی حکومتیں 800 سال تک اسلامی حکومتیں رہی. صرف پورے 800 سال دور اسلام میں اور اسلامی حکومتوں میں 800 سال میں نے جو پڑھا ہے, صرف 11 چوریاں ہوئی ہے. سب کو سبحان اللہ. اور یہاں میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ ہمارے محلے کے اندر چھوٹا سا ایک محلہ ہے, کراچی شہر سے تھوڑا سا باہر ہے, ایک ہفتے کے اندر 11 چوریاں نہیں 20 چوریاں ہمارے قرب و جوار میں ہوتی. مسئلہ یہی ہے, وزیر اعظم کو پتہ بھی نہیں ہے کہ میں وزیر اعظم ہوں.
کوئی دنیا کا غافل ہوگا اس کو جاؤ اے سڑے بنیازی تا معلوم اشتا تاسو وزیر اعظم سڑے، اس کو خود پتہ نہیں ہے۔ ایک آدمی آنکھوں سے تھا نابینا، بولو نابینا تھا، آنکھوں سے تھا نابینا اور کانوں سے تھا بہرا، تو اس کو ایسے ڈنڈا اٹھا کر کے لوگ ٹھوک رہے، ٹھوک 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 ٹھوک، کہتے یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ اس قسم کے وزیر ملے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں وزیر اعظم، پتہ ہی نہیں ہے اس کو وزیر اعظم ہوں۔ اور آسان سی بات ہے، یہ دیکھو یہ ناک ہے، دیکھ رہے ہیں آپ لوگ، یہ ناک ہے، میں یہاں سے آسانی سے پکڑتا ہوں، تم لوگ ادھر سے پکڑو، بولو تم لوگ ادھر سے پکڑو، بنا پکڑو۔ او حکمرانوں ظالموں، جتنے تمہارے باپ امریکہ سے نبی تیار کر کے بھیجتا ہے ان میں سے کسی ایک سے مولوی منظور سے بات کرا دو، ہم کہیں تم قرآن فلان جگہ سے پڑھو، وہ پڑھ کر کے تو دکھا تو دے۔ مرزا مسرور کتا جو غلام احمد قادیانی، یا ایھا الناس ضرب مثلا فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولا اجتمعوا ولا خدا کی قسم اس کو سنو، اس کو سنو تم لوگ، اس نبی کو کہو اس پہ کروڑوں لعنت، کروڑوں لعنت، کروڑوں لعنت، اور ان کو ڈھیل دینے والوں پر بھی لعنت، ان کو مہلت دینے والوں پر بھی لعنت، ان کی سرپرستی کرنے والوں پر بھی لعنت، محمد کے دشمنوں پر بھی لعنت، نبی کے پارٹنروں پر بھی، ان کے نبی کے نبوت میں پارٹنر ماننے والوں پر بھی نبوت لعنت۔ نعرہ تکبیر، لعنت لعنت قادیانی پر لعنت، لعنت 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 لعنت، کل کا چور آج کا خان، کل کا چور آج کا خان، تاج و تخت ختم نبوت، کل کا چور آج کا خان، کل کا چور آج کا خان عمران خان، ایسا نہیں ہے، ران مار ران عمران، یہ سمجھ میں نہیں آیا، حضرت کو سمجھ میں آگیا، آپ کو نہیں آیا، ران ٹچ ران عمران، میرا جسم میری مرضی، ران ملے گا ران کے ساتھ، ران مار ران ہو عمران، آپ سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ اور کبھی وہ جو اسمبلی میں موجود ہے، مدارس میں دہشت گرد پیدا ہوتے ہیں، سرخی پاؤڈر لگا کر کے مدارس میں دہشت گرد پیدا ہوتے ہیں، میرے اختیار میں ہو مدارس کو بلڈوزر لگا دوں، تو میں نے کہا آپ کے اختیار میں مہینے میں وہ جو خون آتا ہے اس کو بند کرو پہلے، مدارس کو تو بند کرے گی، تو پہلے وہ جو 10 دن کے خون آتے اس کو بند کرو، پہلے جو اس کو بند کر لو، کتیے کے بچی تو مدارس کو جا کر کے بند کرے گی۔ انگریز معلوم بھی نہیں ہے وہ کون سے بے حیا والدین ہیں جنہوں نے آپ کو دوپٹے تو اتار کر کے تجھے بھیجا ہے وہاں پہ۔ میرا نبی فرماتے ہیں ان المرأة اذا خرجت استشرفها الشیطان، عورت جب بے حیا بن کر کے گھر سے نکلتی ہے بغیر ضرورت کی، بغیر پردے کے، استشرفها الشیطان، شیطان اس طرح اس کو گور گور کر کے دیکھتا ہے، کہتا ہے اگر آپ کو میں ذلیل کر کے نہیں چھوڑ دوں تو مجھے شیطان نہ کہنا، مجھے ابلیس نہیں کہنا، تیرے جیسے کو ذلیل کر کے، بس ایسے ہی ایسے، اس قسم کے مسئلہ آگے، بات صاف سی، میں رو کر کے کہہ رہا ہوں، ایک زمانے سے آپ کو معلوم ہونی چاہیے، آپ کی وزارت تعلیم کے اندر اسکولوں کے لیے جو نصاب تعلیم تیار کر رہے، اس نصاب تعلیم کے اندر، اس نصاب تعلیم میں ایک دیوبندی ہے، ایک بریلوی ہے، ایک شیعہ ہے، ایک جماعت اسلامی ہے، ایک اہل حدیث ہے، 5 ملا ہے، بولو جو یہ 4 سال سے ہم لوگ آپس میں بیٹھ کر کے دیوبندی، بریلوی، شیعہ، ہر مکتب کا ایک ملا ہے، دیوبندیوں کی طرف سے میں اکیلا، دیوبندیوں کی طرف سے میں، ہم نے ہر طرح سے کوشش کی کہ شیعہ کے ساتھ ٹکر نہ ہو، تم اپنا گند کرو،
اپنے دل کے اندر کرو، گند کرو اپنے گھر کے اندر اپنا گند کرو، گند کرو اپنے گلی میں کرو، گند کرو تم اپنے بارگاہ کے اندر ہے جو ضلالت کی جگہ ہے اس میں تم گند کرو۔ اللہ کے لیے لاؤڈ اسپیکر پر کھل کھل کر کے ابو بکر کو اور عمر عثمان علی کو مرتد کہنا، ان کو کافر کہنا، یہ چیز نہیں تھی، یہ پہلے بھی تھی۔ گند تو اس زمانے سے ہے، یہ گندا عقیدہ اس زمانے سے ہے، لیکن اس کا اظہار گلی کوچوں میں اور پھر شہراؤں میں، پھر اس طریقہ پر یہ کہ دارالحکومت میں اسلام آباد میں کھل کر کے آپ کو میں بتا دوں، شیعہ جو سنجیدہ طبقہ ہے وہ بھی خود اس کا انکار کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم جن شیعوں نے گالیاں دی ہے، جن شیعوں نے ابو بکر کو مرتد کہا ہے، ہم نے خود اپنے شیعیت سے بھی ان کو خارج کیا ہے۔ شیعوں کا جو سب سے بڑا 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 جو مولوی ہے اس سے خود میرا علیق سلیق ہے۔ میں چونکہ جا کر کے عرض کر رہا ہوں، یہ 4 سال سے میں خود جا کر کے ہمارے 5 مکاتب فکر کے بحث مباحثہ ہوتا ہے، یہ نصاب ہم تیار کر رہے ہیں۔ شیعوں کے جو بڑے ہیں سنجیدہ طبقہ وہ خود بھی کہہ رہے ہیں، وہ خود بھی کہہ رہے ہیں ان بندوں کو، یہ بندے جو ابو بکر کو مرتد کہہ رہے، عمر عثمان علی کو مرتد، یہ ہمارے نہیں ہیں، ہم نے ان کو نکالا ہے، ان کو ہمارے اسٹیج پر تقریر کرنے کی عام اسٹیج پر اجازت بھی نہیں ہے۔ ان کو اجازت اس وقت عمران کی حکومت میں عمران نے دی ہے، کوئی تحریک ہے اور کوئی منصوبہ ہے ان کے پیچھے، انہوں نے اجازت دی ہے۔ اور آپ کی اطلاع کے لیے عرض کروں، حکومت اس بات کو صاف کرے، حکومت اس بات کو صاف کرے، حکومت اس بات کو صاف کرے، عوام کو جواب دے دے، مسلمانوں کو جواب دے دے، یا تمہارا منہ کالا کریں گے اور جمع ہو کر کے وزیر اعظم تمہارے منہ پہ تھوکیں گے۔ جمع ہو کر کے تم اس بات کو صاف کرو کہ جس نے ابو بکر کو اسلام آباد میں مرتد کہا اس کو پاسپورٹ ہاتھ میں پکڑا کر کے باہر ملک کس جہاز سے گیا؟ تم نے بھیجا، تمہارے باپ نے بھیجا۔ آپ بات سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ میں نے مولوی منظور نے نہیں بھیجا، مفتی سیف الرحمان نے نہیں بھیجا، مولانا فضل الرحمان نے اس کو نہیں بھیجا، مولانا تقی صاحب نے بھی اس کو نہیں بھیجا۔ شیعہ خود کہہ رہے ہم نے نہیں بھیجا، شیعہ خود کہہ رہے ہم نے نہیں بھیجا، اس کو بھیجا حکومت نے بھیجا۔ اس کے بعد اگر میں اس حکومت کو کہہ دوں یہ صحابہ کے وفادار ہے، یہ دین کے وفادار ہے، یہ مسلمانوں کے ہمدرد ہے، یہ ملک کے خیر خواہ ہے، ہو ہی نہیں سکتا۔ ہم سمجھتے ہیں پیچھے پیچھے تم قادیانی ہو یا قادیانی نواز ہو، تم رافضی ہو یا رافضی نواز ہو، یا یہودی ہو یا یہودیوں کے ایجنٹ ہو۔ بات صاف سی۔ آپ کو بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ آپ کو بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ ہم اتنا کر سکتے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا کہ اذا رأيتم الذين يسبون اصحابي فقولوا لعنة الله على شركم، جب کسی کو دیکھو کہ میرے صحابہ کو برے بلا کہہ دو، ان سے کہہ دو ان کو جواب میں تمہارے اس برے فعل پر لعنت ہو، لعنت ہو۔ میرا نبی کہتا ہے لعنت ہو۔ میں نے حدیث رسول آپ کو سنائی ہے، اذا رأيتم الذين يسبون اصحابي فقولوا لعنة الله على شركم۔ میرا نبی جا رہا ہے اس دنیا سے، فرما رہے ہیں کہ اللہ اللہ فی اصحابی، اتقوا اللہ اتقوا اللہ، مسلمانوں اللہ سے ڈرا کرو میرے شاگردوں کے بارے میں، لا تتخذوا من بعد غرضا، میرے بعد ان کو نشانہ نہ بنانا، فمن احبهم فبحبی احبهم، صحابہ سے محبت ہوگی، مجھ سے محمد رسول اللہ سے تمہاری محبت ہوگی، اور ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم، صحابہ سے دشمنی ہوگی تو وہ محمد کی دشمنی تصور کی جائے گی، اور جو محمد سے دشمنی کر ومن آزاؤں فقد آزانی، جو صحابہ کو تکلیف دے گا مجھے محمد کو تکلیف دے گا، ومن آزانی فقد آز اللہ، جو مجھے تکلیف دے گا وہ اللہ کے ساتھ ٹکر لے رہا، جو اللہ کے ساتھ ٹکر لے رہا، ومن آز اللہ فیوشک ان یاخذہ، جو اللہ کے ساتھ ٹکر لے گا اللہ اس کی گردن کو توڑ دے گا، اس کو پکڑ لے گا۔ انشاءاللہ اللہ تمہاری گردن کیسے پکڑے گا؟ اللہ تمہاری گردن کیسے پکڑے گا؟ تمہاری گردن کے لیے اللہ نے اس ملا کو زندہ کر دیا، اسی یہی پکڑے گا۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ اللہ تمہاری گردن کو یاد رکھ لے مسلمانوں، ہماری بے اتفاقی نے ہمیں یہاں سے کچھ خطیبات مردے سنتے نہیں، جوتا اٹھا کر کس کی پٹائی کرو۔ مسلمان کہاں کیا ہو رہا ہے؟ مسلمانوں کو چھوٹے چھوٹے مسائل میں ہاتھ یہاں تک اٹھائیں یا یہاں تک اٹھائیں، قرآن پر حملہ ہو رہا ہے، حدیث پر حملہ ہو رہا ہے، دین پر حملہ ہو رہا ہے، کلمہ پر حملہ ہو رہا ہے، ختم نبوت پر حملہ ہو رہا ہے، لا سوا لاکھ انبیاء پر حملے ہو رہے ہیں، ہر کتے کا بچہ اس کو بھونکنے کی اجازت مل گئی، اور ہمیں لگا ہے امام کے پیچھے زور سے پڑھا جائے نہ پڑھا جائے۔ لوگ کہاں گئے؟ تو کہاں؟ امام کے پیچھے ہاتھ یہاں پر سینے پر باندھے یا نیچے باندھے، مردے سنتے نہیں سنتے، ایسا مولوی سب سے پہلے اس ملا کی پٹائی کرو، کریں گے نہیں کریں گے؟ پہلے تو اس ملا کی پٹائی کرو، پہلے اس ملا کی ملا مجوز من امید اتحاد کہ کار اولی من اختلاف اتفق العلماء علی اللہ یتفقوا، مولویوں نے اتفاق کر دیا کہ وہ کبھی بھی اتفاق نہیں کریں گے۔
مولویوں نے اس بات پر اتفاق کر دیا کہ کبھی اتفاق نہیں ہوں گے. ہمیں ظالم نے، ایجنسیوں نے، ہمیں مختلف یہ ہے کہ نادانستہ طور پر مختلف قوتوں نے، بیرونی قوتوں نے ملا کو آپس میں لڑایا، چھوٹے چھوٹے مسائل میں الجھا دیے، اور ادھر سے پیچھے سے پھر اللہ آپ کا بھلا کرے کیا ہے آپس میں کب میاں بیوی ایسی شروع کرے.